بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اس وقت حیات آباد پشاور میں موجود ہیں۔ آج 26 نومبر ہے، پاکستان کی تاریخ کے ایک سیاہ دن۔ اسلام آباد ڈی چوک میں جب پرامن مظاہرین پر گولیاں چلائی گئیں اور درجنوں جو مظاہرین تھے اس میں شہید ہوئے، آج ان شہداء کی یاد میں پشاور میں ایک دعائیہ تقریب تھی۔ اب سے کچھ دیر پہلے یہ دعائیہ تقریب یہاں پہ ختم ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اس سے خطاب کیا ہے اور ان کا خطاب بڑا امپورٹنٹ تھا۔ کچھ چیزیں اس کے اندر انہوں نے بہت سخت باتیں کی ہیں اور آئندہ کے لیے لائے عمل دیا ہے، اس میں بھی بہت سختی نظر آئی ہے۔ سمیع ابراہیم صاحب، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مختصراً آج کے اس دن کے حوالے سے، ظاہر ہے جب ڈی چوک پہ 26 نومبر کو گولیاں چل رہی تھیں آج سے 1 سال پہلے، تو اس وقت وہاں پہ موجود تھے اور آج ان کی یاد میں یہاں پہ یہ تقریب ہے، تو یہاں پہ بھی ہم موجود ہیں اور لوگوں سے بات کی ہے۔ ظاہر ہے سمیع صاحب بھی یہاں پہ اور صدیق جان صاحب نے بھی جو لوگوں کے جذبات ہیں، تو سر کوئکلی اگر آپ سمرائز کر سکیں آج کی تقریب کتنی امپورٹنٹ ہے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا، اور جو آئندہ کا لائحہ عمل اب سہیل آفریدی کی طرف سے دیا گیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ایک تو ڈیفینیٹلی یہ ایک سیاہ دن ہے اور وہاں پر جو میسیکر ہوا جیسے آپ نے کہا ہم سب نے دیکھا، تو یہاں پر آ کے محسوس ہوتا ہے کہ لوگ اس کو بھولے نہیں ہیں اور لوگوں میں غصہ ہے، غم ہے، اور لوگ عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہوا ظلم جن لوگوں نے کیا ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی چاہتے ہیں۔ بڑا زبردست خطاب کیا سی ایم صاحب نے، اور جو اس وقت لوگوں کی یہاں پر جذبات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک لائحہ عمل دیا جائے، تاریخ دی جائے، اور پنجاب کے لوگ بھی نکلیں، کے پی کے بھی لوگ نکلیں اور خان صاحب کو رہا کرایا جائے، کیونکہ گفتگو بہت ہو چکی اور بار بار کے بٹریل سے لوگ خفا ہیں۔ لوگ یہاں پر میں نے جن لوگوں سے بات کی ہے وہ نالاں نظر آتے ہیں اپنی قیادت سے اس بات پر کہ اتنا عرصہ ہو گیا خان صاحب جیل میں اور یہاں پر کوئی لائحہ عمل نہیں ہے، اور وہ بہت چھوٹی چھوٹی چیز پر بھی، مثلا یہاں پر یہ بڑی اچھی حاضری تھی، لوگ بڑے جذبات میں تھے، لیکن میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ سنا، ان کا کہنا تھا کہ یہ اگر شہر کے بیچ میں ہوتا، دن کے وقت ہوتا تو زیادہ لوگ آتے، کیونکہ اس وقت تو پورا کے پی کے، پورا پاکستان آج کا دن، پوری جو پی ٹی آئی ہے یا وہ لوگ جن کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں بھی ہے لیکن اپنے دلوں میں درد رکھتے ہیں، ان کا دل بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ پاکستان کے معصوم نہتے لوگوں پر گولیاں چلائی گئی، ان کو سیدھی گولیاں ماری گئی۔ تو اس لیے تمام انوملیز اپنی جگہ پہ، کوتاہیاں اپنی جگہ پہ، لیکن یہاں پر جذبہ ہے، جنون ہے، اور خان صاحب کے لیے جو محبت کے جذبات ہیں، پی ٹی آئی کے لیے جو محبت ہے، اس میں مجھے کوئی کمی نظر نہیں آئی، بلکہ سہیل آفریدی نے بڑا سخت خطاب کیا اور لوگ اس سے بھی سخت باتیں سننا چاہ رہے تھے۔ بالکل۔ صدیق جان صاحب، سہیل آفریدی کا خطاب بھی ہم نے سنا اور انہوں نے اپنی پارٹی کی قیادت کو بڑا سخت پیغام دیا ہے، ٹکٹ ہولڈرز کو، ایم این ایز کو، سینیٹرز کو، اور یہ کہا ہے کہ اگر جو نہیں آئے گا اب ان کی نیم اینڈ شیم کیا جائے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کے پی میں، کیونکہ ہمارا آج کل زیادہ ٹائم کے پی میں گزرتا ہے، سمیع صاحب بھی لوگوں سے ملتے ہیں، ہم بھی یہاں لوگوں سے ملے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک تو لوگ نا تحریک انصاف کی روز کی ایکٹیویٹیز میں آ کے لوگ تھک گئے، یہ ایک حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، لوگوں کے نا ضبط کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے، صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کال دیں، ٹھیک ہے، یہ تو ہے لوگوں کے جذبات، لیکن میں ایک فیکٹ بھی بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، سہیل آفریدی صاحب کی ایک بات بالکل ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب نے جیل سے جو اپنی بہنوں کے ذریعے پیغام پبلک کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے سارے کا سارا اختیار محمود ثنا چکزئی صاحب کو اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو دیا ہے۔ دیکھیں، اب محمود ثنا چکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا موقف بھی یہاں پہ درست ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ گولی چلنی ہے، مرید کے میں کیا ہوا، اب آپ مجھے بتائیں نا، آپ اگر تحریک انصاف کے کارکن کی بات کریں تو گراؤنڈ ریالٹی اور حقیقت یہ ہے، سمیع صاحب نے بھی بہت قریب سے کور کیا ہے، تحریک لبیک کا کارکن تحریک انصاف کے کارکن سے 5 گنا زیادہ چارج ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا بھائی، 26 نومبر سے کئی گنا بڑا سانحہ ہوا نا مرید کے میں، پھر کیا کیا تحریک لبیک نے؟ کیا کچھ کر سکے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس وقت ایک حالات اس طرح کے ہیں، 26 نومبر ہو یا مرید کے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ کس حد تک آپ کی حکومت، آپ کا نظام جائے گا، تو اس کے لیے آپ نے پوری تیاری کے ساتھ نکلنا ہے۔ میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو آج کی ایکٹیویٹی ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر کہا کہ جی تعداد اتنی نہیں تھی، یہاں پہ لوگ کہتے ہوئے بھی نظر آئے۔ میں اس کو کس طرح سے دیکھتا ہوں، دیکھیں آج کی آپ نے دیکھا کہ اس کے لیے کوئی بڑی آپ کو کمپین بھی نظر نہیں آئی تھی تحریک انصاف کی۔ دیکھیں اس وقت مجھے جو لگتا ہے، جو حکمت عملی چل رہی ہے وہ کیا چل رہی ہے کہ آپ لوگوں کو صرف اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر کے اسٹیج سے، سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کو چارج کرتے جائیں، عوام کو ایک متحرک کریں، عوام کو بتائیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ عمران خان یا تحریک انصاف کے خلاف نہیں ہو رہا، پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، 27 آئینی ترمیم سے پہلے
اور 27 آئینی ترمیم کے بعد میں نے زمین آسمان کا فرق دیکھا ہے. کیوں؟ 26 آئینی ترمیم کے بعد لوگوں کو لگتا تھا یہ صرف عمران خان کے خلاف ہوئی ہے, عمران خان کے کیسز کے لیے ہوئی ہے. 27 آئینی ترمیم کے بعد لوگوں کو پتا چلا نہیں یار یہ تو سارا کچھ عمران خان کے خلاف نہیں, یہ تو پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے خلاف ہے. تو یہ جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کا مقصد صرف ایک مومنٹم بنانا ہے, نیریٹو بنانا ہے, بیانیہ بنانا ہے, لوگوں کو بتانا ہے, لوگوں کو اپروچ کرنا ہے. تو یہ اس مقصد کے لیے یہ چیزیں کی جا رہی ہیں. لیکن ظاہر ہے لوگ, میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو لوگ روز روز نکل کے تھک گئے ہیں, اور لوگ اس لیے تھک گئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہر جلسے میں آتے ہیں تقریریں ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. اب ایک سہیل آفریدی صاحب جو ہے نا وہ ایک ایسی مشکل سے دوچار ہو گئے ہیں کہ لوگوں کا ان کے اوپر اعتماد بہت زیادہ ہے. عمران خان کا بھی اعتماد ظاہر ہے تھا, تو انہوں نے کروشل ٹائم کے اوپر بنایا, ان کو سی ایم بنایا. دیکھیں نا عمران خان نے ایک ایسے ٹائم پہ جب ایسا سمجھیں کہ ورلڈ کپ ہے, فائنل ہے, میچ پھنس گیا ہے اور آپ نے اپنے سب سے با اعتماد کھلاڑی کو بھیجنا تھا تو عمران خان نے سہیل آفریدی کو بھیجا. اتنا تو اعتماد تھا عمران خان کو. اب وہ بھی مومنٹم تو بڑھا رہے ہیں لیکن کال سہیل آفریدی نے نہیں دینی. لیکن آج کی ان کی تقریر سے ایک بات مجھے فیل ہوئی ہے کہ وہ اب اس پریشر کو بہت زیادہ فیل کر رہے ہیں, اور وہ اب یہ بات پبلکلی ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی جو پارٹی کے حوالے سے. انہوں نے پبلکلی کر دیا ہے کہ بھائی میرے اوپر دباؤ آ رہا ہے, لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں, تو میں پبلکلی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو نہیں ہے تو اس کو نیم اینڈ شیم کریں. تو میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر دباؤ بہت زیادہ آ رہا ہے سہیل آفریدی صاحب پر, اور مجھے لگتا ہے کہ اب چیزیں اس طرف جا رہی ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب اگر محمود زئی صاحب اور علامہ راج ناصر عباس صاحب کال نہیں دیتے اور سہیل آفریدی صاحب کی عمران خان سے ملاقات بھی نہیں ہوتی اور عمران خان صاحب ان کو کلیئر ڈائریکشن نہیں دیتے, تو مجھے لگتا ہے کہ کے پی کی حد تک کوئی بڑی کال جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب دے دیں گے, دے سکتے ہیں. اور ان کے اوپر پریشر ہے ظاہر ہے, اور وقت کم ہے, مقابلہ سخت والی بات ہے سر. آج ہم یہاں پہ آئے اور ظاہر کور کیا گراؤنڈ سے جو بھی صورتحال تھی, ورکرز کا جو جذبات ہیں, جو ان کے خیالات ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں. تو بہت شکریہ سمیع ابراہیم صاحب, صدیق جان صاحب, ہم مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. میرے ڈسٹرکٹ سے ان کا تعلق ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب اور یہ ساتھ اکٹھے کھڑے تھے اس دن 26 نومبر کی تاریخ رات کو ان کو گولی لگی تھی, اور گولی لگنے کے بعد بھی الحمدللہ آج بھی اسی جذبے کے ساتھ آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گے. میں دعوت خطاب دوں گا محب اللہ. انفارمیشن سیکریٹری تاسو وځ کار کړم. صدیق جان ادھر ہی ہے, بچ کے جانے نہ پائے. صدیق جان آپ کی ڈیمانڈ ہے بھائی. صدیق جان بہت ڈیمانڈ ہے بھائی, ہر طرف صدیق جان ہے. تیری آن میری آن صدیق جان. جناب بہت شکریہ. تھینک یو سر, تھینک یو. ارے السلام بنا لیں.